السلام علیکم میرے عزیزوں، کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوگے، جہاں بھی ہوگے اللہ کی حفظ و ایمان میں ہوگے۔ میرے عزیزوں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ تو یوٹیوب پر بھی بہت سے یوٹیوبرز ہیں، لیکن ایک نام جنید اکرام صاحب کا بھی ہے۔ میں ان کی پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی کہ میں نے کسی کی ویڈیو اس سے پہلے دیکھی تو مجھے پتہ چلا اس ویڈیو کے بارے میں، اور پھر میں نے مکمل اس ویڈیو کو 1 گھنٹہ لگا کر دھیان سے سنا کہ اس میں آخر ایسی بات کیا کہی گئی ہے۔ ویسے تو میں نے سن لی تھی، لیکن میں نے کہا کہ اس کی پوری تصدیق کرنی چاہیے، تو پھر آپ لوگ چھوٹا سا ایک کلپ دیکھ لیں، اس کے بعد میں بات کرتی ہوں۔ نان مسلم کیونکہ میرا فون نان سیمسنگ تھوڑی آئی فون ہے. ہاں ایگزیکٹلی نان اپنے سے میں نان کیوں کر رہا ہوں. تو وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ دیکھو ہم نے مثالی بننا تبھی آئیں گے نا وہ، اگر ہم جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی ہم سب سے وی آر آن دا رائٹ پاتھ، تو اگر ہمیں ان کو لانا ہے رائٹ پاتھ پہ تو وہ کیا دیکھ کر آئیں گے کہ یار یہ ایسا مذہب ہے جس کے لوگ اس بات کے بھی روادار نہیں ہے کہ کسی کو اس کی عید پہ خوشی دے سکیں. ہم لے لیتے ہیں جسٹن، جو تمہارا وزیر اعظم ہے، جسٹن ٹروڈو، اس کا سلام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کیا عید مبارک کہی، ہم نہیں کہہ سکتے اس کو. تو بولیں گے نا کتنے چھوٹے دل کے لوگ ہیں. کسی کو کوئی ایک مر گیا ہے بندہ، یہ اس کو ریسٹ ان پیس بھی جھوٹے منہ ہی نہیں بول سکتے. چلو اندر مان لو کہ یہ جلے گا نرک میں، ابھی منہ سے تو بول لے، وہ بھی نہیں بولنا چاہ رہے ہم. تو بولیں گے یار کیا کیا چھوٹے لوگ ہیں یار، یہ نہیں آنا ان لوگوں کے پاس، وہ آپ سے دور ہی بھاگے گا اور دور ہی بھاگتے ہیں. کہنا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں یہ بھی نہیں کہ ہم کسی کو جھوٹے منہ ریسٹ ان پیس کہہ سکیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 میں ہے، نبی اور ایمان والوں کو زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ جنید اکرام صاحب کی کوالیفیکیشن کیا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہو جاتے. آپ کو دین کی، اسلام کی بھی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. تابش ہاشمی جو ہیں وہ خود باہر رہ کے بھی آئے ہیں اور سارا کچھ، یہ دونوں ہی پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے. آپ لوگ مولویوں پر بات کر رہے ہیں نا کہ بھئی مسلمانوں سے لوگ ہٹ رہے ہیں اور اسلام چھوڑ رہے ہیں، تو آپ قرآن مجید کو سمجھیں، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں. اور اتنے بڑے اسکالرز ہیں، یعنی کہ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ان کو سنیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ان کو سنیں. آپ لوگوں کے پاس اتنی اچھی تعلیم ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے، اتنی آپ کے اندر انٹیلیجنٹ آپ لوگ ہیں کہ ہر چیز کے اوپر بات کرتے ہیں. تو کیوں نہ آپ پہلے اس چیز کے اوپر تصدیق کر لیں، تہمت لگانے سے پہلے کہ ہم لوگ بھئی جھوٹے منہ کسی کو ریسٹ ان پیس نہیں کہہ سکتے. ہمارے دین میں کیا کیا چیزیں ہم ہیں کہ منع ہیں اور کیوں منع ہے. آپ کو اس بارے میں پتہ ہوگا تو آپ آگے چل سکیں گے، اور جب آپ کو، مجھے یقین ہے، پتہ چل جائے گا تو کبھی بھی آپ اپنے دین پر، اپنے دین اسلام پر سوال نہیں اٹھائیں گے. آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو سوال آپ صرف دین پر نہیں اٹھا رہے ہوتے، بلکہ آپ اللہ کی کتاب پر اٹھا رہے ہوتے ہیں. آپ اللہ پر اور اس کے رسول کو جھوٹا قرار دے رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر تھے اور وہ رونے لگے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کا کہا، اجازت مانگی، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی. تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے نبی کو اس چیز کی اجازت نہیں ملی. قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی لیکن مغفرت کی نہیں. تو ہم لوگ کون ہیں؟ جہاں ہمارے نبی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے تو ہم لوگ کس کھیت کی مولی؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک اور بات کرتی چلوں کہ یہ جو اسرائیلی ہیں، پوری دنیا میں ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن پوری دنیا پر ان کا کنٹرول ہے. وہ کیوں ہے؟ ان لوگوں نے قرآن مجید پر پوری ریسرچ کی ہے، لیکن ہم بدبختوں نے ایسا نہیں کیا ہے. ان اسرائیلیوں نے ہمیں دوسری چیزوں میں الجھا دیا ہوا ہے. قرآن مجید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھ لی اور ہمارا فرض ادا ہو گیا. نہیں، ہم لوگ قرآن مجید کو تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. ہم نے کبھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو نہیں پڑھا. اگر قرآن مجید کے بعد کوئی دوسری کتاب ہوتی تو وہ صحیح مسلم ہوتی. ٹھیک ہے، تو صحیح مسلم کو پڑھیں، اس میں کیا ہے. صحابہ کرام کے اتنے یعنی کہ احادیث انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہوئی ہیں، وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں. تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم گمراہی میں جا رہے ہیں، بہت گمراہی میں جا رہے ہیں. سورۃ نحل کی آیت نمبر 23 میں ہے، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے، وہ اللہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا.
اس آیت کو آپ سنیں، بلکہ پورے قرآن مجید کی جب ایک ایک آیت کا ترجمہ آپ سنیں گے، سمجھیں گے، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگوں کے منہ سے کیا کیا نکل چکا ہے، تو آپ روئیں گے، بہت روئیں گے، اور ہمیشہ پھر بولنے سے پہلے ایک بار سوچیں گے کہ کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو۔ آج کی ویڈیو صرف اتنی ہی تھی، مجھے دیجیے گا اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔